اقبال نے جس کو یہ ڈیفائن کیا ہے کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آزادی کا یہ مفہوم، یہ کہا گیا کہ تم آزادی چاہتے ہو تو تم ڈیموکریسی کے نیچے آ جاؤ، تمہیں ہم فریٹرنٹی، لبرٹی اینڈ ایکوالٹی دیں گے۔ کبھی انسان سے کہا گیا کہ معاشی آزادی چاہتے ہو تو کیپٹلسٹ اور کمیونسٹ سسٹم کے نیچے آ جاؤ۔ کبھی انسان سے کہا گیا کہ تم صحیح معنوں میں آزادی چاہتے ہو تو دین کو، اخلاقیات کو، مورالیٹی کو سمندر میں پھینک دو لے جا کے، اور بالکل بے حیا، بے قانون، بے آزاد ہو کے رہ جاؤ، جس میں دنیا کا کوئی قانون تمہارے اوپر نہ لگے اور تم درندے اور جانور بن جاؤ۔ اس کو آزادی کہا۔ یعنی بعض لوگوں کے نزدیک جو جانور زندگی گزارتے ہیں، جس میں کوئی پابندی نہیں ہوتی، کوئی حرام اور حلال کی قیود نہیں ہوتی، کوئی اس کے اندر ویلیو سسٹم نہیں ہے، اس کو آزادی کہا۔ کہ آزادی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ آپ ایک بندہ آزاد کو زنجیروں میں لپیٹ کے جیلوں میں بھی ڈال دیں تو وہ بندہ آزاد رہتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ اور اس کی فکر آزاد ہوتی ہے۔ اور اگر آپ ایک غلام کو باہر نکال دیں پنجرے سے، تو اس کے بعد اس کا ذہن اگر غلام ہے، فکر اس کی غلام ہے، تو اس کو جو مرضی دنیا میں جہاں مرضی بھیج دیں وہ غلام ہے۔ اس کے رسول کے لیے جب کہا گیا تم ان لوگوں سے کہ افغانستان کے مسلمان یا عراق کے مسلمانوں کو ضرورت ہے تمہاری، تو تم نے کہا نہیں، پاکستان فرسٹ، اپنے ملک کو بچا کے بیٹھ گئے۔ بہانہ تم نے یہ کر لیا کہ پوری دنیا کے مسلمان تباہ ہوتے جائیں، میں تماشا دیکھوں گا اس بات پہ۔ تم نے دیکھا کہ روانڈا میں مسلمانوں کا قتل، انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، افریقہ میں بھوکے مر رہے ہیں انسان، تم نے کہا جی ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے، ہم اپنے وطن کو بچائیں۔ خوف دنیا، خوف عقبہ، خوف جان۔ انسان کو دنیا کا خوف، آخرت کا خوف، حتیٰ کہ اپنی جان کا خوف، زمین اور آسمان کے مسائل اور مصائب کا خوف، یہ سب خوف انسان کو بزدل بناتے ہیں۔ دیکھیے ایک مومن بندے کی صفت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اقبال جس ایٹریبیوٹ کو پیدا کرنا چاہتے ہیں ایک وجود میں، وہ اتنا فیسنیٹنگ ہے کہ اس کو دوزخ کا خوف بھی نہیں ہوتا اور اس کو جنت کی لالچ بھی نہیں ہوتی۔ اس کا شوق حرام نہیں ہے اور جہنم کی خوف حرام نہیں ہے، یہ تو قرآن میں کہا گیا ہے کہ انسان کو اس سے خوف کھانا چاہیے اور جنت کی خواہش کرنی چاہیے، لیکن یہ ایک چھوٹے لیول پر، ایک صحیح معنوں میں مرد آزاد کے لیے نہیں۔ اقبال نے جب یہ کہا ہے کہ جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ جو بندہ مومن کے ایٹریبیوٹ اقبال بتاتے ہیں کہ جب وہ جنت میں پہنچے گا تو کیا کرتا ہے، کہتے ہیں جب وہ جنت میں پہنچے گا تو اللہ کے عشق اور محبت اور پیار اور مستی میں وہ اتنا گم ہوگا کہ فرشتے کہتے ہیں کہ دلاویز ہے مومن۔ فرشتے کہتے ہیں کہ مومن اتنا فیسنیٹنگ ہے کہ ایون وی آر انٹاکسیکیٹڈ بائی گریس اینڈ بیوٹی۔ حوروں کو شکایت ہے کہ کم آمیز ہے مومن۔ حوریں کہہ رہی ہیں بات ہی نہیں کر رہا ہم سے، دیکھ ہی نہیں رہا ہماری طرف۔ یہ ایک کانسیپٹ کہ مومن جو ہے وہ صرف حوروں کے چکروں میں لگا ہوا ہے، اقبال کا مومن یہ نہیں ہے۔ اقبال کا مومن وہ ہے کہ جس کو نہ دنیا کا خوف ہے نہ آخرت کا خوف ہے، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ اس کا ایسا تعلق ہے کہ وہ دنیا میں بشارتیں لے چکا ہوتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری آخرت کیا ہونے والی ہے۔ بی بی رابعہ بصری کا ایک خوبصورت روایت ان کے حوالے سے آتی ہے کہ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کے جا رہی تھی۔ لوگوں نے پوچھا رابعہ کدھر جاتی ہو؟ کہنے لگی اس آگ سے اس جنت کو جلاؤں گی جس کی لالچ میں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس پانی سے اس جہنم کو بجھاؤں گی جس کے خوف سے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کی عبادت اس کے پیار میں کرو۔ تک چلے گئے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان، کافر تو خیر دنیا میں پھنسا ہوا ہی ہے، ایک مومن بھی جب اپنی زندگی کا مقصد جنت، دوزخ اور آخرت اور حساب کتاب اور کیلکولیشن میں لگا دیتا ہے تو وہ بھی غلام ہے، آزاد نہیں ہوا۔ وہ بھی مرد آزاد وہ ہے کہ جو اس لالچ سے بھی اور اس خوف سے بھی آزاد ہو جائے اور جو کچھ کرے اللہ کی محبت میں کرے، اللہ کے پیار میں کرے۔ یہ جنون اور دیوانگی کا ایک ایسا لیول ہے کہ ایک مرد غلام کے لیے، ایک ایسے شخص کے لیے جو صرف سزا و جزا میں پھنسا ہوا ہے، یہ سمجھنا ناممکن ہے۔ علیہ وسلم کی حدیث بہت خوبصورت اس کانسیپٹ کو ایکسپلین کرتی ہے۔ سیدہ عائشہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا، پوری کائنات میں سب کچھ آپ کی وجہ سے، تو آپ ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں اور ان میں ورم آ جاتا ہے۔ تو حضور نے جو جواب فرمایا وہ کرکس ہے، وزڈم کی انتہا ہے، الٹیمیٹ ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے مجھے دے دیا، اب مجھے آخرت کا پرابلم نہیں ہے، آخرت کی بات تو نہیں ہو رہا، لیکن کیا اب میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اقبال ایک غلام آدمی کی مینٹل فیکلٹیز کو جس طرح ڈیفائن کرتے ہیں اپنی اسرار خودی میں، اٹس سو فیسنیٹنگ اینڈ سو ریلیونٹ فار اس ٹوڈے۔ آپ اس کو اب ہم ڈسکس کریں گے۔ غلام کی جو انٹرنسک مینٹل فیکلٹیز ہیں، جو اس کے وجود میں کیفیات ہوتی ہیں، جو سوچ اس کی ہوتی ہے، جو فکر اس کی ہوتی ہے، دیکھو یہ ممکن نہیں ہے غلام آدمی کے لیے، ایک ایسے شخص کے لیے کہ جس نے کبھی ہائر ویلیوز کے لیے اپنی جان دینے کا تصور بھی نہ کیا۔ وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہ یار if you don't have a purpose to die for, your life is not worth living۔ غلام فرد نصیب میں نہیں ہے، اس کے تصور میں نہیں ہے کہ آزاد مرد، اور یہ پوئٹری اس کے لیے ہے بھی نہیں۔ اور یہ پوئٹری تو اللہ نے، اقبال نے غلاموں کے لیے بنائی نہیں ہے، یہ پوئٹری ہے ہی مرد آزاد کے لیے۔
بلکہ وہ تو کہتے ہیں خدا زندہ زندوں کا خدا. We are responsible for ourselves. ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے کہ معاشرے نے چونکہ ماحول پرووائڈ نہیں کیا یا کوئی لیڈر نہیں آیا لہٰذا ہم غلام رہ گئے, لہٰذا ہم اپنی سیلف ریسپیکٹ اور ایگو اور خودی کی حفاظت نہیں کر سکے. That's no justification. آزاد آدمی بہانے نہیں دیتا. غیرت مند آدمی کو بتانا نہیں پڑتا کہ اس بات میں تمہاری بے عزتی ہے اور اس بات میں تمہاری عزت ہے. اس کو خود معلوم ہوتا ہے کہ where my dignity lies and where my honor lies and how to protect my honor. اور اقبال نے یہ ساری ڈاکٹرن جو مرد آزاد کے لیے دی ہے, اقبال کا فوکس یاد رکھیے گا, اقبال بے شرموں اور بے غیرتوں کو مخاطب کر ہی نہیں رہے. وہ پوری کیٹیگری کہ جو غلام ہیں, جو ذہنی غلام ہیں, اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے, کوشش بھی نہیں کرنا چاہتے, جو کوشش بھی نہیں کرنا چاہتے. دیکھیے غلام ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. انسان کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے, انسان کی ذہنی فکری اس کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے, اس کو گمراہی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے جب تک انسان میں یہ سٹرگل موجود ہو کہ میں سچائی اور ہدایت کی راہ تلاش کرنا چاہتا ہوں. جب یہ سٹرگل ختم ہو جائے اس کے وجود سے, یہ جدوجہد ختم ہو جائے, یہ تگودو ختم ہو جائے, انسان مطمئن ہو جائے اپنی زندگی میں کہ یار ڈونٹ ڈسٹرب مائی لائف, ڈونٹ ڈسٹرب مائی, جو بھی ہے ٹھیک ہے, میں بہت خوش ہوں, میں بہت خوش ہوں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو چینج مائی سیلف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں فرمایا کہ جس شخص کا آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر نہ ہوا وہ ہلاک ہوا. یعنی ایوری ڈے یو مسٹ امپروو, ایوری ڈے یو مسٹ چینج.